حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں عبادت میں مشروف تھا کہ میں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا۔ غمخواری کی نیت سے میں اس نوجوان کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، ہمارا ایک پڑوسی ہے جو اپنے بھائی کی موت پر اس قدر غم میں مبتلا ہے کہ ہر وقت وہ روتا رہتا ہے اور اسے کسی کروٹ چین نہیں۔ مہربانی کر کے آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ اس سے تعزیت کر کے اس کو تسلی دیں، شاید آپ کے تسلی دینے سے اس کو قرار آ جائے۔ یہ سن کر میں چلنے پر آمادہ ہو گیا تو وہ نوجوان مجھے ساتھ لے کر غم سے نڈھال ایک شخص کے پاس پہنچا۔ ہم نے اس سے تعزیت کی مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ رونے لگا، تو ہم نے اس سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر بلکہ اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل اور انتہا موت ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جسے ہر ایک نے گزرنا ہے۔ کچھ گزر گئے، کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ کو ابھی اپنی باری پر گزرنا ہے۔ ہماری باتیں سن کر وہ شخص کچھ یوں بولا، میرے بھائیوں، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں۔ موت واقعی ہر کسی کو آنی ہے اور ہر ایک کو اپنے مقرر وقت پر اس دنیائے فانی سے جانا ہے، مگر میرے رونے کا سبب بھائی کی موت نہیں کہ میرا بھائی قبر میں بہت بڑے عذاب کا شکار ہے۔ اس کی بات سن کر ہم نے کہا، سبحان اللہ، کیا تم غیب جانتے ہو؟ جو تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں عذاب سے دوچار ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں غیب تو نہیں جانتا، مگر جو ہولناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا۔ ہم نے کہا، آخر بات کیا ہے؟ ہمارے اصرار کرنے پر اس نے اپنا واقعہ کچھ یوں سنایا۔ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا تو ہم نے اسے قبرستان میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد باقی لوگ قبرستان سے واپس آ گئے۔ میں کچھ دیر وہیں قبر کے پاس کھڑا رہا۔ اچانک میں نے ایک دردناک آواز سنی، بہت ہی تکلیف کے عالم میں بچاؤ بچاؤ کی صدائیں دے رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا، تو غور سے سننے لگا کہ آخر یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ بہت زیادہ غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ درد بھری آواز تو میرے بھائی کی ہے جو قبر کے اندر سے آ رہی ہے۔ میں بے چین ہو گیا اور قبر کھودنے لگا تو ایک غیب سے آواز آئی اور مجھے چونکا دیا، جو کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کے بندے، قبر مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ یہ آواز سن کر میں ڈر گیا اور قبر کھودنے سے باز آ گیا۔ جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو میں نے پھر اپنے بھائی کی دردناک آواز سنی جو بڑے غضب سے بچاؤ بچاؤ پکار رہا تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی ہی مٹی ہٹائی تھی کہ پھر مجھے غیبی آواز سنائی دی کہ اللہ کے رازوں کو نہ کھولو اور قبر کھودنے سے باز آ جاؤ۔ غیبی آواز سن کر میں دوبارہ قبر کھودنا بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو اس بار میرے بھائی نے اتنے درد بھرے الفاظ سے پکارا تو مجھ سے بالکل بھی رہا نہ گیا، بلکہ اس پر رحم آیا اور میں نے اس بار پکا ارادہ کر لیا کہ اب تو ضرور قبر کھودوں گا۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کے اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفن کیا تھا اس کا سارا جسم نہ صرف آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا بلکہ قبر جہنم کی آگ سے بھر دی گئی تھی۔ اپنے بھائی کی اس حالت کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے بڑی بےتابی سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں گرم لوہے کی طرح پگھل کر ہاتھ سے الگ ہو گئیں اور تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں اور میں غیب کی آواز کے منع کرنے کے باوجود بھائی کی قبر کھولنے پر افسوس کرنے لگا۔ پھر جیسے تیسے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھیں اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر ہم نے اللہ کے عذاب سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔
حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہیں یہ سارا واقعہ سنایا اور پوچھا، حضور جب کوئی یہودی اور نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتا، مگر مسلمانوں کی قبروں کے حالات بعض مرتبہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہے، تو اس عذاب کا سامنا تو کرنا ہی ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کافر مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں بعض مرتبہ گنہگار مسلمانوں کی قبروں کا حال لوگوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور نیک بن جائیں اور گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے اللہ پاک کو راضی کریں۔